ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ناظرین، ہمارے درمیان آج وہ شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے بے شمار کالمز لکھے مختلف اخباروں کے لیے، اسپیشلی آج کل جو ہے انڈیپینڈنٹ اردو غالباً اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں کچھ لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے کتب ہیں، مختلف کتب ہیں، 3-4 تو کتب ہمارے سامنے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین ہم مختلف ایشوز پہ بات کریں گے. سب سے پہلے بات یہ کریں گے کہ پاکستان کا ایک انٹرنل ڈیموکریسی، انٹرنل پالیٹکس، اور ایک ایکسٹرنل ڈیموکریسی، ایکسٹرنل پالیٹکس. تو اسی سلسلے میں ہم نے مدعو کیا ہے کنڈی صاحب کو. انشاءاللہ تعالی یہ مزید خود اپنا تفصیلی تعارف بھی کرائیں گے اور جو خامیاں ہیں اس کو کھل کر بیان کریں گے. یقیناً 2 پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے، اخلاق کیا ہے اور قانون کیا ہے. ہم دونوں کا پاسداری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور میں آپ کے جو ناظرین ہیں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے وہ جمہوریت قائم کی ہے جو تقاضا کرتی ہے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جمہوریت کے میں سمجھتا ہوں تین پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوام کی رائے سے لوگ پارلیمان میں پہنچے، اور چاہے وہ صوبائی ہو چاہے مرکزی ہو، اور بلدیاتی نظام میں پہنچے. دوسرا یہ کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے تاکہ جو نوجوان ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں سیاست میں آ کے انہیں ایک پلیٹ فارم ملے آگے بڑھ کے عہدے لینے کا اور ملک کی خدمت کرنے کا. اور تیسرا یہ کہ جو سیاست میں نہیں بھی آنا چاہتے وہ سیوک آرگنائزیشنز بنائیں. جیسے آپ کو پتا ہے امریکہ میں NACCP ہے یا AFL-CIO ہے، جو کہ سیوک پریشر گروپس ہیں جو پالیسیوں کے لیے اپنے جو لوگ جو طبقہ ہے اس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. یعنی کہ کچھ ریٹائرمنٹ لوگوں کی گروپس ہیں، کچھ لیبر گروپس ہیں، کچھ فارمر کے گروپس ہیں. تو یہ تینوں جمہوریتیں ضروری ہیں مضبوط جمہوریت کے لیے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کرا دو تو جمہوریت قائم ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ 2002 سے 2020 تک 18 سال گزر چکے ہیں. ان 18 سال میں صرف ایک بلدیاتی الیکشن ہوا ہے. تو مسلسل کیوں نہیں ہوتے بلدیاتی الیکشن؟ اور دوسرے یہ کہ سیاسی پارٹیوں میں کیوں نہیں ہوتے الیکشن اور کارکنوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنے؟ پارٹی کے ٹکٹ پارٹی مالکان کیوں جاری کرتے ہیں؟ اسی طرح سے جو سیوک آرگنائزیشنز ہیں وہ کیوں پالیسی میں ان کو انگیج نہیں کیا جاتا، انہیں شامل نہیں کیا جاتا؟ تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں ایک اچھی جمہوریت کے لیے. جی ہاں، جی ہاں، یہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. یہ تینوں کو الگ الگ ذرا واضح کر لیں گے. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے نا کہ الیکشن ہوا اور لوگ پارلیمان میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، لیکن جن کو ٹکٹ دیا گیا کیا وہ پارٹی ممبران کی پسند سے انہیں ٹکٹ دیا گیا، یا صرف چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیں تاکہ وہ ان کے وفادار رہیں؟ یعنی کہ مثال کے طور پہ نواز شریف اگر کسی کو ٹکٹ دے تو وہ یہ سوچ کے دے کہ پارٹی کارکنوں نے کس کو منتخب کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس بنیاد پہ ٹکٹ دے کہ ان سے وفادار کون ہوگا. اسی طرح زرداری صاحب ہیں یا عمران خان ہیں یا اسفندیار ولی ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ جب پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے وفادار کون ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے ٹکٹ دینے کا. ٹکٹ دینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو پارٹی کارکن ہیں وہ کسے پسند کرتے ہیں اور کسے چاہتے ہیں کہ پارٹی کی نمائندگی کرے. تیسرا یہ کہ ہمارے سیوک آرگنائزیشنز کہاں ہیں؟ اب آپ بتائیں نا کہ آج کل وہاں اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے اور کچھ سرکاری ملازمین دھرنا دے رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی پلیٹ فارم ہوتا ان کے پاس، کوئی تنظیم ہوتی جو ان کے جو مسائل ہیں یا ان سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ پالیسی ایڈوائز کرتی قانون ساز اسمبلی کو تاکہ وہ قانون بناتے ہیں ان کے لیے. تو یہ تینوں ضروری ہیں جمہوریت کے لیے. یہ جو اپنے سیوک آرگنائزیشن جو NFO یا NGO طرز کی چھوٹے چھوٹے گروپس کی آپ نے بات کی ہے جو پریشر بلڈ اپ کریں اپنے رائٹس کو یا اپنے ڈیمانڈ کو ارباب اقتدار تک پہنچانے کے لیے وہ یہ گروپ استعمال کریں. یہ
تو ایسا پاکستان میں تو بے شمار میں جب دیکھتا ہوں پچھلے مرتبہ پابندی لگ گئی تھی کہ اس قدر این جی اوز ہے، مگر اصل ضرورت جو سمجھ میں آئی ہے کہ وہ یہ کہ اگر جن سیاسی کارکنوں کو سیاست میں اگر سیاست کے ذریعے عوام کی خدمت نہیں کر سکی، کیا ان لوگوں کو ایسی آرگنائزیشن، ایسی این ایف او، ایسی سول آرگنائزیشن نہیں بنانے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں ایک اچھی تبدیلی یہ آئی ہے کہ کچھ پالیسی گروپس کھڑے ہوئے ہیں، جیسے فافن ہے، پلڈاٹ ہے، وہ الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات پہ پالیسی ایڈوائز کرتے ہیں، پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہمارے پاس کسان اتحاد ایک گروپ بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2013 سے 2018 کے دوران کسان اتحاد، وہ کسانوں کی بات کرتے تھے، ان کے جو مسائل ہیں اس پہ وہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے تھے. تو اس طرح کے ہمیں گروپس اور مزید کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، یہ گروپ بنے ہیں تو کچھ پریشر انہوں نے ڈالا ہے، کچھ تبدیلیاں پیدا کی ہیں. مثال کے طور پہ جب یہ سائبر کرائم بن رہا تھا قانون مسلم لیگ نون کے دور میں، تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی تھی ایز این ایکسپرٹ پارلیمانی کمیٹی نے، اور کچھ اور آرگنائزیشن کی جو کہ سائبر کرائم پہ بات کر رہی تھی. تو وہ اچھا طریقہ تھا، ہم نے اپنی تجاویز بھیجی تھی. انہوں نے المیہ یہ کہ وہ تجاویز انہوں نے غور ہی نہیں کیا اس پہ. تو ایک تو دیکھیں یہ ہے نا کہ آپ تجاویز مانگے ان تنظیموں سے، دوسرا مرحلہ یہ کہ ان تجاویز پہ غور بھی ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے انہیں رد کیا ہے تو کوئی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے کس بنیاد پہ رد کیا. اب آپ دیکھیں نا وہ قانون صحیح نہیں بنا سائبر کرائم کا، تو آج آپ کو مسائل پیش آ رہے. تو ہمارے ہاں قانون سازی بھی بہتر اس لیے نہیں ہو پاتی کہ جو قانون سازی کا عمل ہے اس کو بھی ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. تو یقیناً پہلے سے سچویشن بہتر ہے، لیکن مزید ضرورت ہے اس میں تبدیلی کی. ساتھ ساتھ ایک ٹرمینالوجی ہے، رائٹ پرسن رائٹ پلیس. جب ہم قانون سازی کے لیے یعنی کسی بھی کوئی بھی این ایف او آرگنائزیشن این جی اوز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو پیش کر دیتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو، لیکن اس قابل نہیں وہ ہوتے کہ اس کو پرسو کر سکیں، اس کو چیز کر سکیں، اس پر عمل کروا سکیں. کیونکہ دو بات ہوتی ہے، میں نے چند فاؤنڈیشنز کا نام نہیں لوں گا، ان لوگوں نے قانون سازی کے لیے مختلف حکومتوں کو اپنی مسودات جو ہیں وہ پیش کیے کہ جی ان ایشوز پہ بات کریں. میں نے چند ایشوز کو آبجیکٹ کیا کہ بھائی اس کے لیے آپ کو چاہیے ایکسپرٹ لائر. آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں لیکن خود آپ کو یہ نہیں پتا کہ لیجسلیشن کے طریقے کیا ہوتے ہیں. تو بہت ضروری اس میں جو ایک بات اور ہے کنڈی صاحب جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں ان کی خدمات بھی ان این جی اوز کو لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں یہ کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وکیلوں کے جو کنٹریبیوشن ہے نا، پچھلے دنوں اگر آپ نوٹس کریں تو وکیلوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا جمہوریت کی فروغ میں. مثال کے طور پہ بھی جب جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو تمام بار ایسوسیشن نے اس پہ متحرک ہوئی، انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا اس کے خلاف فائٹ کرنے میں. تو وکیلوں نے پچھلے دنوں کافی پازیٹیو رول پلے کیا ہے جمہوریت کے فروغ میں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا ایک پرسنل سے سوال ہے اپنا قیوم بھائی کہ 2 مرتبہ الیکشن پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں حصہ لیا، آپ اس کے بڑے متحرک کارکن تھے، ساتھی تھے، ایڈوائزر تھے، بنیادی لوگوں میں سے تھے. تو آپ کو یا بلکہ میں ڈائریکٹلی بولوں کہ آپ کو نظر انداز کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سی وجوہات تھیں، لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، اور وہ آج سامنے بھی آ رہی ہے پارٹی کے، کہ پارٹی میں کوئی نظام نہیں تھا فیصلہ کرنے کا. ایک شخص تھا، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی تھی، کیرزما تھا، عمران خان صاحب، ٹھیک ہے نا. ساری پارٹی ان کے گرد گھومتی تھی، رائٹ. تمام فیصلوں میں وہ اوور رائڈ کرتے تھے ہر ایک کو. اور یہی وجہ ہے کہ اب آج جو مشکلات پیش آ رہی ہیں حکومت کو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ کرنے کا کوئی نظام رائج نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ خان صاحب مردم شناس آدمی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہے. وہ اپنی کرکٹ کی زندگی سے لے کر آج تک کبھی مردم شناس وہ نہیں رہے، اور انہوں نے ہمیشہ غلط لوگوں کو چنا. اپنی ٹیم میں بھی یعنی کہ کریڈٹ تو وہ لیتے ہیں ٹیم کی جیتنے کا، لیکن اس میں بہت سی جگہوں پہ اوور رائڈ کرنا پڑا انہیں. دوسرے لوگوں نے کچھ لوگوں کو آگے کیا. مثال منصور اختر کی آپ مثال لے لینا، خان صاحب اس کو پروموٹ کرتے رہے لیکن اس میں صلاحیت نہیں تھی کام کرنے کی اور پرفارمنس دکھانے کی.
تو خان صاحب مردم شناس نہیں ہے بالکل, اور وہ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو ایک تو وہ خود مردم شناس نہیں ہے, دوسرا انہوں نے کوئی نظام بھی ڈیولپ نہیں کیا. جب آدمی کو پتا ہو کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے تو میں ایک نظام کریٹ کروں تاکہ اس کمزوری کو نلیفائی کیا جائے, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. غلط فیصلے کیے, غلط لوگوں کو ٹکٹ دیے. بھائی دیکھیں نا, حکومت جو ان کو ملی ہے وہ تو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ملی نا, یہ تو واضح ہے سامنے ہے سب کے. وہ تو انجینئرنگ سے ملی ان کو حکومت. اگر وہ صحیح لوگوں کو لیتے, وہ صحیح لوگوں کو ٹیم بناتے تو انہیں عوامی مینڈیٹ ملتا اور وہ زیادہ کامیاب ہوتے آج. تو مجھے افسوس ہے لیکن وہ صحیح فیصلے نہیں کر پائے اور اس کا نقصان ہوا ملک کو بھی اور خان صاحب کو بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ ری آرگنائز کریں؟ مردم شمار ختم ہو تو چکا ہے یہ وقت, فطرت ہے, نہیں وقت ختم ہو چکا ہے, ہاں وقت ختم ہو چکا ہے. خان صاحب کا وقت ختم ہو چکا ہے میرے حساب سے. کیونکہ دیکھیں نا, جب آپ کوئی نیا بندہ آتا ہے, کوئی نئی پارٹی آتی ہے تو لوگ اسے چانس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو موقع دو کہ یہ ثابت کریں. اچھا لیکن وہ چانس دینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم اگر گزر جائے تو پھر آپ کو کوئی چانس نہیں دیتا. تو ہوا یہ, اور خان صاحب نے خود کہا, آتے ہی کہا مجھے 6 مہینے دو, لوگوں نے 6 مہینے ان کو دیے. پھر خان نے کہا مجھے 1 سال دو, لوگوں نے 1 سال ان کو دیا. تو خان کو تو مسلسل جب سے وہ حکومت میں آئے عوام چانس دے رہے ہیں, لیکن اب بالکل عوام مایوس ہو چکے ہیں ان سے. اب خان صاحب کے لیے ری گین کرنا عوام کا ٹرسٹ بہت مشکل کام ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, پی ڈی ایم کے احتجاج سے پہلے یہ میں کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب کو اگر اپنی پارٹی کی کامیابی عزیز ہے, اپنی پارٹی کی حکومتی کامیابی عزیز ہے, تو انہیں سائٹ پہ ہٹ جانا چاہیے. انہیں چاہیے کسی اور شخص کو وہ پرائم منسٹر بنائے. وہ خود لیڈر رہے پارٹی کے وہ لیڈر رہے, پارٹی کے لیڈر ہیں, ملک میں ان کی ایک پسند ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر پرفارم کرنا ہے, حکومت کو کامیاب کرنا ہے, تو خان صاحب کو سائٹ پر ہو جانا چاہیے. یہ میں پی ڈی ایم کے اعلان سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں. میں نے کبھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ وہ استعفیٰ دیں. میں نے یہ نہیں کہا ان سے کہ وہ استعفیٰ دیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ان سے نہیں سنبھل رہی ہے حکومت, کسی ایسے دوسرے آدمی کو دے جو سنبھال سکے, اور وہ خود پارٹی کے لیڈر رہے اور عوام کو موبلائز رکھے اپنی پارٹی کی فیور میں. اس سے کیا ہوگا کہ گڈ گورننس بھی ہو جائے گی, ان کی اپنی جو پسند ہے عوام میں, ایک طبقہ جو انہیں پسند کرتا ہے وہ بھی خوش ہوں گے, اور ملک کے مسائل بھی حل ہو سکیں گے. یہ آپ نے بہت بڑی قربانی کی بات کی, یہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. اگر دیکھ لیجئے کہ جب ہٹلر ناکام ہو رہا تھا وہ بھی اپنا کرسی نہیں چھوڑ رہا تھا, مگر پاکستان کی جو سیاست ہے, جتنے بھی بڑے جو لیڈرز, بڑی جو پارٹیز ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں بھی ون مین شو ہے. انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسی ہماری سیاسی پارٹی اس وطن عزیز میں نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ پارٹی کے اندر اس قدر فہم ہے. میں نہیں سمجھتا. اگر آپ یا ناظرین جو بھی کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں, چونکہ یہ کنڈی صاحب کا تو یہ ہے بہت اچھا فارمولا کہ کوئی ڈپٹی بنا دیں کسی کو, یا کسی کو پرائم منسٹر فار دی ٹائم بینگ بنا دیں, یا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹلی طور پہ اپنی پرائم منسٹر شپ ان کو دے دیں. لیکن ملک اور پارٹی کو اگر بچانا ہے تو ان پر لازم ہے کہ یہ اس سلسلے میں کنڈی صاحب کی ذرا تجویز دیکھیں, سوچیں, سمجھیں اور سکون سے فیصلہ کریں. چونکہ آپ کی بقا دیگر دنیا کے, پاکستان ہندوستان کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو جس نے یہ مثال قائم کر دی ہے کہ جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ صدر یا پرائم منسٹر نہیں بنتا, اور اسی لیے وہ پارٹی چل رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کانگریس کا صدر کون ہے, آپ دیکھ لیجئے ریپبلک کا صدر کون ہے. آپ مگر بہرحال یہ قربانی کی بات ہے, یہ بہت جگرے کی بات ہے. یہ جو کنڈی صاحب نے بات کی یہ ہے تو صحیح, یہ عوام اور ملک کے ویلفیئر میں ہے, لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا ہے. یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے, چونکہ ان کا ایجنڈے کو ہم نے بھی دیکھا ہے. ابھی ہم نے نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ان کا بھی بیان سنا ہے. مریم صاحبہ کا جو تقریر ہے, ان کی تقریر وہ اس کو بھی ہم نے سنا ہے. یہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ جو ابھی نواز شریف اچھا پہلے تو یہ بات کریں کہ جو آپ نے بات کی, دوسری کسی سیاسی پارٹی میں وہ بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, اور ہر سیاسی پارٹی کی یہ خامی ہے
انفارچونیٹلی جو کہ ملک اور ملت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں میں ہوں تو ملک ہو، میں ہوں تو پارٹی ہے، میں ہوں تو جمہوریت ہے. یہ ہے موجود، ہم مانے یا نہ مانے. میری زندگی تو ہے ملک، ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر ہے ایسا. اس کے علاوہ کس پر آپ کی نظر ہے جو آپ سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر؟ ایک بات، ملک میں اس پارٹی کے بعد کون سی ایسی پارٹی ہے جس کو آپ نے یا عوام نے نہیں آزمایا ہو؟ اس کے بارے میں بات کیجیے گا ذرا. اور یہ جو ایک جو الائنس ان کا بنا ہے، ان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں کنڈی صاحب؟ یہ پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں نا، ابھی آپ نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ پی ایم ایل این کی، جس میں آج ہی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ جو ایکسٹینشن کے قانون پہ انہوں نے انگوٹھے لگایا وہ صحیح نہیں کیا انہوں نے. شاید خقان عباسی یہ کہہ چکے ہیں، احسن اقبال یہ کہہ چکے ہیں، محسن رانجھا یہ کہہ چکے ہیں. تو میرا ان سے سوال ہے کہ بھائی آپ ملک کی خدمت کے لیے قانون سازی کرتے ہیں یا کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں؟ اگر آپ سب آج یہ کہہ رہے ہیں قوم کو کہ بھئی یہ قانون ایکسٹینشن کا نہیں بننا چاہیے تھا، تو آپ نے کیوں دیے ووٹ؟ آپ ایبسٹین کرتے، آپ گھر بیٹھتے، اپنا رجسٹر کراتے، اپنا پروٹیسٹ آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ کہ آپ کو تابعداری بھی کرنی ہے اپنے پارٹی مالکان کی. یہ غلط ہے اور یہ اسی وجہ سے ہمیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب کہ جو موجودہ جمہوریہ ہے، جو اس وقت پاکستان میں نظام ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس میں ایسی بنیادی خرابیاں ہیں کہ وہ کبھی اس قوم کو آگے بڑھنے نہیں دیں گی. اس نظام کو اب بدلنا ہوگا. میری تمام پارٹیز سے مذاکرات ہو رہے ہیں، میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں. کچھ پارٹیز نے مجھے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ وہ اس بات پہ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ مزید ڈسکشن چاہتے ہیں اس پہ. میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم ان سے مزید گفتگو کریں گے اس پہ. لیکن میں ان تمام پارٹیوں کو پاکستان کی ناکامی کا باعث سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کے بغیر جو قومی سیاسی مذاکرات ہوں گے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے ان کی ماضی کی خرابیوں کو دیکھنے کے باوجود میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ قومی سیاسی مذاکرات کی میز پر آئیں اور ایک نئی جمہوریہ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ نظام مزید خرابیاں پیدا کرے گا. تو یہ اب انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، اس عوام کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یا یہ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس ناکار نظام کو ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اب. لیکن یہ واضح ہے کہ عوام کے لیے اس موجودہ نظام میں کچھ نہیں ہے، اسے بدلے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. کنڈی صاحب، عوام کے لیے موجودہ نظام میں کوئی فلاح، کوئی بھلائی نظر نہیں آتی. اور میں 2 قدم اور پیچھے جاؤں گا کہ عوام کے لیے کبھی بھی کسی نظام میں بھی کسی ماں سوائے 1-2 کے کسی نظام نے عوام کو کچھ نہیں دیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بعد چائنا کی آزادی ہوئی، ہمارے بعد دنیا کے بے شمار ممالک آزاد ہوئے، لیکن وہ کہاں تھے، کہاں ہیں، کہاں نظر آ رہے ہیں؟ اس پر ہم ضرور آپ سے بات کریں گے. اب دیکھ لیجئے کہ ہم ایک معمولی سی ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. دیکھیے، بلیم پالیٹکس بہت آسان ہے کہ وہ اسرائیل ہے، ان کو یہ ہے، ان کو وہ ہے، لیکن انہوں نے ترقی کر کے دکھایا. انہوں نے ترقی کن اصول کے تحت کیے؟ کیا ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم چوٹی سے بھی سبق نہ لیں؟ یا ہم چوٹی کو یہ سمجھا رہے چھوٹی سی جانور ہے، چھوڑو، یہ کیا ہمیں سبق سکھائے گی، ہم تو اشرف المخلوق ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو سو کالڈ مسلم ہیں، میں سو کالڈ مسلم کی بات کر رہا ہوں جن کو طہارت کا نہیں طریقہ معلوم، معذرت کے ساتھ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، ان کو طہارت کا نہیں پتا، اور یہ نام کے اعتبار سے ضرور ہے، ویسے اللہ جانے، لیکن کیا یہ ان سے بھی سبق لے سکتے ہیں نا کہ اپنے ملک کو، اپنے عوام کو کیسے ترقی دے؟ ان لوگوں کو اس بات، ناظرین میں ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں، آپ بھی حصہ لیجئے ان باتوں پہ، کہ ہم سبق کبھی بھی کسی سے بھی لے سکتے ہیں. اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ ہمیں شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندوز کیا کہ تھا تو جھوٹا مگر بات صحیح کر گیا. اسی طرح دنیاوی پالیٹکس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ، جو ملک دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، ہم ان کا فارمولا دیکھیں
ہم ان کا مذہب نہ دیکھیں، عقیدہ نہ دیکھیں، منہج نہ دیکھیں، لیکن ان کا ہم طریقہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو ترقی پہ کے عروج پہ بلندی پہ لے کے گئے، جیسے چائنا ہے، اسرائیل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے، ظاہری طور پہ تو یہ صحیح نظر آ رہا ہے اپنا کنڈی صاحب. دیکھیے میں سیاستدان ہوں، لیکن میں اسلام کی جو سیاسی تعلیمات ہیں اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہوں. میں مذہب کا عالم نہیں ہوں، میں سیاست پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سیکھوں، سمجھوں، اور اسلام کا جو سیاست کا جو فلسفہ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کروں. یہ بات ضروری ہے واضح کرنا، اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ اس میں ڈفرینس نہیں کر پاتے. تو میں مذہب کا عالم نہیں ہوں، میں سیاست پہ ضرور سیکھتا ہوں مذہب سے اور اس سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو جہاں تک بین الاقوامی تعلقات کی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں دونوں جڑے ہوئے ہیں، اندرونی حالات اور پاکستان کی خارجہ پالیسی دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں. یعنی کہ ہماری اندرونی سیاست کا بھی بیرونی جو معاملات ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے. اگر آپ اندرونی طور پر کمزور ہوں گے، آپ کی معیشت کمزور ہوگی، آپ کی سماجی ساخت کمزور ہوگی، آپ کی سیاسی استحکام آپ میں نہیں ہوگا، تو پھر آپ خارجہ پالیسی میں بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے. اور یہ آپ کے سامنے ہے ابھی لیکن آئی ایم ایف نے آپ کو دبایا تو آپ نے کچھ چیزیں ڈیلیور کی، ایف اے ٹی ایف نے آپ کو دبایا تو آپ نے کچھ چیزیں ڈیلیور کی. ان ڈیلیوریز سے کیا آپ کے ملک کے مفاد بھی اچیو ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئے، ہمیں کچھ نقصان ہوا ان سے. اچھا دوسرا یہ ہمیشہ میرا شکوہ رہا ہے پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، تینوں سے اور فوج سے بھی، کہ یہ پاکستان کو ایک بہت کمزور قوم کے طور پر پیش کرتے ہیں دنیا میں. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ہمیں دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہماری معیشت تھوڑی کمزور ہوگی، ٹھیک ہے ہمارے اندر سیاسی لڑائیاں ہوں گی، ٹھیک ہے اور بہت سے ہمارے معاملات ہوں گے، لیکن ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ہمیں دکھایا جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسٹس ہیں جس کو استعمال کر کے ہم خارجہ پالیسی میں اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ محکوم ذہنیت کے، اس لیے وہ اس قوم کو بھی محکوم ہی رکھتے ہیں ان کے سامنے. اس کو بدلنا ہوگا. اس صورتحال میں ہم زیادہ نہیں چل سکتے اور ہمیں جو نقصانات ہوئے ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے جو نئی جمہوریہ کی انشاءاللہ ہم تعمیر کریں گے اس میں خارجہ پالیسی سے جو منسلک معاملات ہیں اس پر بھی غور ہوگا. منسٹری آف فارن افیئرس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، خارجہ پالیسی کس طرح بنتی ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمبیسڈر کس طرح تعینات کیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ڈیپتھ ہے سمجھنے کی جغرافیہ کو اور ہسٹری کو، اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جو نئی جمہوریہ ہم تعمیر کریں گے اس میں اس پر بھی ضرور بات ہوگی اور اس پر بھی کچھ عمل کیا جائے گا، کچھ اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. کنڈی صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سیاسی پارٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا، آزما لیا 73 سال سے، اب آپ جیسے لوگ کسی سیاسی پارٹی کے پرزہ بننے کے بجائے، میں سیدھے لفظوں میں کہوں کہ ان کے لیے ایونچولی ان کے لیے پھر کام کرنے لگیں گے، اگر پھر کسی جمہوریہ، کسی پارٹی کی تشکیل کی طرف اگر توجہ دیں گے تو اس سے بہتر کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ایک پریشر گروپ، رائٹ پرسن رائٹ پلیس کے فارمولے کے تحت آپ بنائیں، جس سے آپ نہ صرف ایک پی ٹی آئی بلکہ اس جیسی جتنی بھی مستقبل میں پی ٹی آئی آئے گی، مطلب میرا اشارہ سیاسی پارٹیز کے اوپر ہے، آپ ان سبوں کے کمزوری بن جائیں کہ جی آپ نے یہ عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. سب سے بڑی بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کا جو مین مقصد ہے جب جیتنے کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ قانون سازی کریں. پورے دنیا میں یہی ہوتا ہے. وہ اس ایشو پہ بات نہیں کرتے، ان کو کرنا چاہیے کہ ڈبل سواری پہ پابندی تو ٹرپل سواری پہ پابندی. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بلدیہ کے حوالے کیا جائے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو چھوٹے ڈویژنز کے حوالے کیا جائے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ بلدیہ کے نظام کو بہتر کیا جائے، لیکن یہ نہیں سنیں گے. ہم جتنا بھی کچھ کہتے رہیں یہ ان کے مفادات ہے. باہر کے ملکوں سے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ باہر کے ملکوں کو اس لیے خوش کرتے ہیں، اپنے عوام کو کمزور ثابت کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو باہر والے اقتدار پر لائیں، اور ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں اور آئندہ اللہ جانے. ظاہراً تو ایسی لگتا ہے
کہ اب بھی ایسے ہی ہوگا جیسے ہوا پہلے. لیکن آپ جیسے لوگوں سے یہی گزارش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ خود ایک پریشر گروپ اتنا ایسا بنائے اور ان خاموش طبقے کو اپنے ساتھ شامل کر لیں جو ووٹ بھی نہیں دیتے. مایوسی اس قدر ان میں ہے. وہ پاکستان میں ہم اور آپ جانتے ہیں کتنا پرسنٹیج لوگ ووٹ دیتے ہیں, نہیں دیتے ووٹ, وہ مایوس ہو چکے ہیں. اگر ان لوگوں کو ایکٹیو کریں, خصوصاً دیکھیے دو طبقہ ہے, ایک علماء حضرات. علماء حضرات کی بے عزتی تو بہت کرتے ہیں مگر علماء حضرات کی مدد نہیں کرتے. غور سے دیکھیے گا یہ کہ علماء کو کون پیسہ دیتا ہے؟ کوئی نہیں. تنقید ضرور سب کرتے ہیں, خصوصاً لیبرل طبقہ 2% ہے, وہ جتنا علماء کی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اتنا کسی کو نہیں بناتے. تو ایک اگر آپ توجہ دیں علماء کے اوپر, جو ملک کو دیتا ہے لیتا کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, مساجد کی صورت میں, مدرسے کی صورت میں, یہ اپنی مدد آپ کے تحت زندہ ہے. ان کو ختم کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے بے شمار پالیسیز آتی رہی خواہ مخواہ کا, لیکن ناکام نہیں ہوا اور یہ چلتا رہے گا. ایک وہ طبقہ. دوسرا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ جو خاموش ہے. اگر ان دونوں کی طرف آپ توجہ دیں, اس پریشر گروپ ان کو بتائیں, پریشر گروپ بنا کر کے اس کے اپنے اندر ایک نیا این جی او ٹائپ کا, ایک نیفو ٹائپ کا ایک سوشل سیٹ اپ بنائے, جس میں آپ کا کام ہی یہ ہو کہ جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ تحریری ایگریمنٹ کریں کہ تم جب اقتدار میں آؤ گے تو قانون سازی کرو گے, اور قانون سازی کے لیے جب ہم بات کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے. دیکھو ہمارے پاس اتنے ممبرز ہیں, چونکہ یہ لالچی ہیں, یہ سیاسی پارٹیز ہیں, ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, یہ لالچی ہیں. اگر ان کو خبر ہوئی کہ آپ کے پاس ووٹ بینک ہے, آپ کی بات سننے والے ہیں, کنڈی صاحب کے پیچھے 10 لاکھ لوگ ہیں, ان کے پیچھے 10 لاکھ 20 لاکھ ممبر ہیں, آپ دیکھیے گا کیسے چینج ہوتے ہیں وہ گرگٹ کی طرح. اچھا, میں ایک اس کے متعلق آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیجیے گا. دوسرے نمبر آپ کی ایک کتاب ہے تھاٹس, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ کتاب ہے, میں نے اس کو پڑھا ہے. اب میں اس کتاب کو خریدوں گا بھی, مگر آپ سے یہی ہے کہ ذرا اس کو لکھنے کا مقصد اور اس کے متعلق ذرا آپ کچھ ناظرین سے شیئر کیجیے. ایک تو آپ نے دو باتیں آپ نے, ایک تو آپ نے پریشر گروپ کی بات کی اور دوسرا آپ نے کتاب کی بات کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے دیکھیں مڈل کلاس کا جو اپروچ رہی ہے, جس طبقے کی آپ بات کریں وہ مڈل کلاس کہلاتا ہے نا. جو علماء ہیں, ایجوکیٹڈ سیلری کلاس ہے, یہ مڈل کلاس کہلاتی ہے نا دنیا میں. تو مڈل کلاس کا المیہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مڈل کلاس کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ ملک میں تبدیلی لا سکتے, اس لیے وہ ہمیشہ سہاروں کی تلاش میں رہتی ہے مڈل کلاس پاکستان کی. کبھی وہ فوجی ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی کسی مسیح کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک فورسز کو وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو مڈل کلاس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تبدیلی کا راستہ وہی راستہ ہے جو آئین قانون کے ذریعے جائے گا آگے, کسی مورل پرنسپل کے تحت آگے جائے گا. یعنی کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اس وقت, اس میں آپ کو یہ اعتراض کبھی نہیں ہوا کہ وہ لوٹوں کو لے رہے ہیں, وہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے حکومت بنا رہے ہیں, آپ نے نہیں کیا اس پہ اعتراض. تو آج آپ حال دیکھ لیں کیا ہوا. اصل طریقہ یہ تھا, مڈل کلاس کو سمجھنا چاہیے کہ کلیکٹیو ایکٹیویزم ہونا چاہیے, اور عوام کی سپورٹ سے آئین قانون کے مطابق تبدیلی آئے گی تو وہ پائیدار بھی ہوگی اور وہ ڈیلیور بھی کرے گی. تو میں پریشر گروپ تو ضرور ہونے چاہیے, لیکن میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میں سیاست کا حصہ ہوں. میں سیاسی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی لے کے جانا چاہتا ہوں اس ٹیبل پہ. اس لیے کہ اگر ہم ٹیبل سے باہر ہوں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ٹیبل پہ موجود ہوتے ہیں لوگ, وہ آپ کو آسرا تو دیتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کریں گے, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. اس لیے ہمارا ٹیبل پہ ہونا ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ بھی کنڈیشن لگائی ہے کہ جو قومی سیاسی مذاکرات ہوں گے وہ ہمیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک ہم خود ٹیبل پر موجود نہ ہوں. اس لیے ہمارا ٹیبل پہ موجود ہونا ضروری ہے. کچھ پریشر گروپس بھی ہونے چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم سیاستدان ہیں, ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے قانون سازی میں انوالو ہونا چاہتے ہیں, اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی میری کتاب کی, تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسے پڑھا اور آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں اسے. اس کا بنیادی جو میرے ذہن میں سوال تھا یا جس کو میں نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. مثال کے طور پہ مذہب اور سیاست کے درمیان جو ربط ہے اس پہ بحث ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سائنس اور مذہب کے درمیان جو ایک کھچاؤ ہے اس پہ بات ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں کوئی کھچاؤ نہیں ہے, یہ سب
کمبائن ہے ایک ہی چیز کا, اور میں نے اس چیز کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے یہ بھی اس میں دعویٰ کیا ہے کہ بالآخر سائنس خدا کو پالے گی. اور اب اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں جیسے جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے نیچر کی اور ایگزسٹنس کی, تو یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ لوگ خود مان رہے ہیں اب اس بات کو کہ خدا کی کا جو کردار ہے اس میں ہمارے ہونے میں اور اس دنیا کے ہونے میں, اس کائنات کے ہونے میں. تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سائنس ایک دن خدا کو پالے گی, تو وہ کشمکش اس میں ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ میں نے اسی کتاب میں ایک تھیوری پیش کی ہے, بگ بینگ کی جگہ میں نے کہا بگ ایکسپینشن. ابھی پچھلے دنوں نوبل پیس پرائز ملا ہے 3 سائنسدانوں کو, اور انہوں نے یہی بات کی ہے جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی. ظاہر ہے انہوں نے تو کئی سال تحقیق کی, میں نے بھی کئی سال لگائے اسے سمجھنے میں, لیکن میں نے ایک عام آدمی کے فہم میں بات کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے ایک بات کی ہے, لیکن انہوں نے بھی اب یہی بات کی ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بگ ایکسپینشن ہوئی جب خدا نے کہا کن ٹو بی, تو ایک ایکسپینشن ہوئی اینڈ ایوری تھنگ کیم ٹو بی. اور وہ سائنسدان بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ there is some entity in the middle of the universe جہاں سے ساری انرجی نکل رہی ہے اور اس یونیورس کو چلا رہی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سائنس ایک دن خدا کو پالے گی اور وہ کشمکش ان کے درمیان ختم ہو جائے گی. اور انسان کے اندر یعنی ایک سوال یہ ہے, مثال کے طور پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ خدا پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, رائٹ. ایک سوال ہے یہ کہ جو بچے کی سائیکی ہے, does the child believe in God or is an unbeliever. تو میں سمجھتا ہوں چائلڈ از اے بلیور. تو اینی ویز تو وہ تو بعد میں کلچرل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے چائلڈ کی, تو وہاں سے وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے بچہ اور کسی اور طرف نکل جاتا ہے. لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ the child believes in God. اور اس طرح کی بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ابھی سائنسدانوں کے سامنے کہ یہ جو کنڈیشن میں نے ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا ایک ہول ہے, ایک یونٹی ہے جس میں خدا ظاہر ہے کہ کریٹر ہے, ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک. ہم صرف یہ جان سکتے ہیں کہ خدا ہے, خدا کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے مشکل ہے. تو میں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کتاب میں. خدا کو جاننے کے لیے خدائی دیکھنا ضروری ہے. خدا کو جاننے کے لیے خدا کی تخلیق کو دیکھنا ضروری ہے. ابھی بڑی خوبصورت ایک بات کی جس کو قرآن نا. اب اس میں ایک چیز میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک اور چیز کہنا جو میں نے کوشش کی ہے کہنے کی, وہ یہ ہے کہ انسان کا رویہ جو جانور ہیں ان سے بڑا تضحیک آمیز رہا ہے انسان کا رویہ جانوروں کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن اب جو سائنس جس طرح ایکسپلور کر رہی ہے اینیمل سائیکی کو, تو پتہ چل رہا ہے کہ یار جانوروں کے اندر جو انٹیلیجنس ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اس کی اپنی, اور اسے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ انسان سے کم ہے. یہ جو ہم نے ایک اشرف المخلوقات کا کانسیپٹ ہے اس کو شاید غلط سمجھے. تو جانوروں کی جو انٹیلیجنس ہے, جانوروں کی جو سائیکی ہے, اس پہ آج کل کافی ریسرچ ہوئی. اس پہ ہی میں نے کچھ بات کی ہے کتاب میں. وہ یہ ہے کہ دا ہول آف یونیورس کو سمجھنے کے لیے, اپنی ایگزسٹنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا اپنی ایگزسٹنس کو, جس میں سے ایک اینگل جانوروں کی سائیکی ہے, جانوروں کی انٹیلیجنس ہے. اب قرآن نے تو بتا دیا نا آپ کو کہ آپ کر سکتے ہیں, جانوروں سے سیکھ سکتے ہیں. حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے قرآن میں, تو وہ تو یہی ہمیں سبق دے رہا ہے نا کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جانوروں سے سیکھ سکتا ہے, جانوروں سے کنورس کر سکتا ہے, ان کے ساتھ انٹرکورس کر سکتا ہے جانور کے ساتھ, اور انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ ان کی ایگزسٹنس اور ہماری ایگزسٹنس میں کیا اوور لیپ ہے اور کس طرح ہم مل کے ایک ایگزسٹنس کو ہم ایگزسٹنس کو لے کے چلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ناظرین بہت اچھی بات انہوں نے کی, آپ ذرا غور کیجئے. ایک بات انہوں نے کی بچے کی کہ کیا بچے کا کوئی مذہب ہے. مقصد یہ یقیناً قرآن یہ کہتا ہے کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوا اور اسلام دین فطرت ہے. اسی طرح ایک اور بات ابھی کی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, مگر غور کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہم یہ ایڈ کرتے چلیں کہ نام کو تو انسان اشرف المخلوقات ہے الا ماشاءاللہ, کام کو بھی ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہم پہ ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم بہرحال نیچر کے فالوور ہیں. ہم بہرحال یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کو چلانے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے. اب ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کی کتاب کو ضرور پڑھیے گا. یہ ہم نے اپنے باکس میں بھی ان کے کتب کو چاروں کو تین غالباً آپ کی کتاب ہے, اور چوتھا آپ کی جتنے بھی آپ نے اخبارات میں لکھے ہیں
اس کو कंपाइल किया हुआ है गालिबन एक जगह, है ना? जी, वो 2012 तक है। 2012 के बाद जो लिखा है वो अभी किसी कंपाइलेशन में नहीं है। 2012 तक जो लिखा है वो एक किताब की सूरत में कराता है, फ्रीडम बाय चॉइस। जी, फ्रीडम बाय चॉइस, इसको जी, भी आप कंटिन्यू कीजिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अभी उस तरफ नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट में हम इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी तसानीफ है हम उसको सामने रख कर बातचीत करेंगे। नाज़रीन, अगर इस सिलसिले में आपको कोई मशवरा आपको लेना हो, कोई बातचीत करना हो, कुंडी साहब एक एक जौहर है हमारे समाज के लिए, कदर करें। एक बहुत मशहूर फार्मूला है जनाब कि आप जिस चीज की कदर करते हैं वो चीज आपकी होती है। कुंडी साहब उन जौहरों में से हैं, वो अनमोल जौहरों में से हैं जिनकी कदर होनी चाहिए। इस समाज में, इस माशरे में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इस कदर कुर्बानी देने के बावजूद, देख लीजिए क्या कहते हैं कि हम टेबल पर रह करके, यानी हम उस दल से, उस दौड़ने वालों से हट करके अगर जाएंगे तो हम किसी किस्म की कोई खिदमत ना मुल्क की कर पाएंगे ना आवाम की कर पाएंगे। लिहाजा इनकी कदर कर कीजिए, और कदर करने के लिए यही है कि इनके मुतालिक जो फीडबैक है वो भी दीजिए, और साथ साथ इनकी किताब को पढ़िए। हम और आप यही गुजारिश करेंगे। इन्होंने एक किताब का एक अखबार का तर्जुमा भी, एक अखबार में भी है गालिबन अभी, आप कुंडी साहब, इंडिपेंडेंट, उसका उर्दू तर्जुमा। इसके मुतालिक जरा आखिरी मर्तबा बात कर लीजिए ताकि फिर हम समेटें। हम तकरीबन 1.25 साल पहले जो इंग्लिस्तान का एक पब्लिकेशन है इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपनी उर्दू वेबसाइट शुरू की थी, उर्दू अखबार शुरू किया था उन्होंने, तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि लिखें, तो जब से वो शुरू हुआ, जब से मैं लिख रहा हूँ उनके लिए, तो वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। नाज़रीन, इसको भी आप पढ़ते रहिएगा, और हमें और कुंडी साहब को इजाजत दीजिए इसी बात के साथ कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम कुंडी साहब को फिर दोबारा लेकर के आएंगे। इनसे गुजारिश करेंगे कि आइए आकर के आवाम की और हमारी रहनुमाई करें। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।